الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك إذا نسيت وقال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت وقال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور دیگر معزز حاضرین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل اور آج ہمارے شہر کے اندر دعوت و تبلیغ کا اجتماع چل رہا ہے۔ اور بیشتر لوگ اجتماع میں شرکت کے لیے اجتماع گاہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ابھی ظہر سے پہلے دعا، آخری دعا ہونے والی ہے۔ اس وقت دو تین باتیں بھائیوں کی خدمت میں سنانے کی ہیں، اور کچھ باتیں ہمارے عزیز طلباء جو بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں ان کی خدمت میں بھی سنانے کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے
آج کے انتہائی بگڑے ہوئے ماحول میں، دین بیزاری کے ماحول میں، بے دینی کے سیلاب کے ماحول میں امت کے عام لوگوں میں جو دینی مزاج پیدا ہو رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دین کی طرف متوجہ جو ہو رہے ہیں، اس میں دعوت و تبلیغ کی محنت کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں 3 محنتیں امت میں دین لانے کے لیے اللہ نے چلائی ہیں۔ 3 طرح کی محنتیں ہیں۔ ایک دعوت و تبلیغ کی محنت، اور دوسری دینی مدارس کی محنت، اور تیسری محنت خانقاہوں کی، تصوف و سلوک کی محنت۔ آج بھی پوری دنیا میں امت کے اندر عمومی دینی بیداری جو پیدا ہو رہی ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں جو دین اپنی محفوظ شکل میں موجود ہے، اس میں ان تینوں محنتوں کا بڑا دخل ہے، بڑا کردار ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر بندے کو ان تینوں محنتوں سے جڑے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو بندہ ان تینوں محنتوں سے جڑا رہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ راستے سے نہیں ہٹے گا اور گمراہی کا شکار نہیں ہو، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ تینوں محنتیں ہمارے بزرگوں کی شروع کی گئی محنتیں ہیں۔ جس زمانے میں ہندوستان انگریزوں کے زیر تسلط تھا، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں دین کی بقا ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ ہمیں اس دور کے حالات کا پوری طرح سے اندازہ نہیں۔ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیاں عروج پر تھیں، اور اسی طرح سے آریہ سماج کے ذریعے سے بھی مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں چل رہی تھیں، اور دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے بدعات خرافات کا بھی خوب دورہ تھا۔ عام مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے تھے۔ بہت سے علاقوں میں بہت سارے خاندان قادیانی بن رہے تھے، کہیں عیسائیت اختیار کر رہے تھے، اور کہیں کے لوگ جو ہے وہ آریہ سماج کی محنت کی وجہ سے ہندو مذہب قبول کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں اللہ نے یہ 3 محنتیں شروع فرمائیں، اور ان تینوں محنتوں کے شروع کرنے میں علماء ہی کا دخل ہے۔ دعوت و تبلیغ کی بنیاد رکھنے والے علماء کرام ہی تھے، مدارس کے نظام کو چلانے والے اور شروع کرنے والے علماء کرام تھے، اور اسی طرح خانقاہی نظام کو مؤثر بنانے والے بھی علماء کرام ہی تھے۔
آدمی بیک وقت تینوں میں شریک نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کہ تینوں میں برابر وہ حصہ لے، یہ ممکن نہیں۔ تو آدمی کو کسی ایک سے بھرپور تعلق رکھنا چاہیے اور بقیہ دو چیزوں سے سرسری تعلق بہرحال باقی رکھنا چاہیے۔ ایک بندہ، ایک عام مسلمان دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، ظاہر ہے کہ وہ عام مسلمان ہے، وہ دعوت و تبلیغ میں نکل کر محنت کر سکتا ہے، اس نے بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کر لیا، قرآن پاک اچھا پڑھنا جانتا ہے اور ضرورت کے بقدر مسائل کا علم رکھتا ہے، لیکن علماء کرام سے رابطے میں رہتا ہے، ضرورت پڑنے پر علماء سے رجوع ہوتا ہے اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اہل اللہ سے تعلق بھی رکھا ہوا ہے، تو ایسا عام مسلمان کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام بنیادی طور پر مدارس کی محنت سے جڑے ہوئے، ظاہر ہے ان کا سارا زور تعلیم و تعلم پر ہوگا۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر کام مستقل توجہ چاہتا ہے، مستقل محنت چاہتا ہے، تو علماء تعلیم و تعلم میں لگے رہیں گے، زیادہ زور اس پہ لگائیں گے، لیکن علماء کے اندر عام مسلمانوں کی فکر بھی ہوگی اور دعوت و تبلیغ سے اپنی کوشش کے بقدر، اپنی گنجائش کے بقدر اس سے رابطے میں رہیں گے، کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور پھر تعلیم و تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں لگنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق رکھیں گے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، یہاں آئے ہوئے جو عام ہمارے بھائی ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات ہے کہ دیکھو موجودہ دور فتنوں سے بھرا ہوا دور، قدم قدم پر فتنے ہیں، فتنے ہمارے دروازے پر دستک دے رہے، سیلاب ایسا نہیں کہ بہت دور سے آ رہا ہے اور ابھی اس کے پہنچنے میں کافی وقت ہے، سیلاب بالکل قریب آ چکا ہے اور بہت قریب ہے کہ ہمارے گھروں کو بہا لے جائے، ہمارے خاندانوں کو بہا لے جائے۔ فتنے کے ایسے دور میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑ کے رکھیں، اور میں یہ بات عرض کروں، ہر کام کے اندر کام اپنی جگہ انتہائی اہمیت کا حامل اور انتہائی مفید ہوتا ہے، لیکن ہر کام میں یہ صورتحال دیکھی جاتی ہے کہ اس کام سے جڑے ہوئے افراد میں بہت سے بگڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، بگڑے ہوئے افراد کی وجہ سے اور بگڑے ہوئے افراد کی بعض غیر شرعی حرکتوں کی وجہ سے ہم کام سے اپنا تعلق ہمیں نہیں توڑنا چاہیے، کام سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کسی بھی دینی خدمت سے ہمارا تعلق اپنی ذات کے لیے ہونا چاہیے، میں اس لیے جڑا ہوا ہوں کہ تاکہ میری اصلاح ہو جائے،
اور میرا دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہر میدان کے اندر اچھے برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر آدمی لوگوں کو دیکھے گا اور اس کو معیار بنا کر کسی بھی دینی کام کے سلسلے میں فیصلہ کرے گا تو ایسا بندہ بدگمان ہو جائے گا، ایسا بندہ بدگمان ہو جائے گا، اور نقصان کسی اور کا نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا نقصان ہوگا۔ نفس اس کے دل میں بات ڈالے گا، ارے بھائی یہ دیکھو اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اگر وہ یہ سوچے گا کہ میں کیوں جو ہے حصہ لے رہا ہوں، میرا حصہ لینا میری اپنی اصلاح کے لیے ہے، میری اپنی دینداری اور دین سے جڑے رہنے کے لیے ہے، تو ایسا بندہ کبھی بھی کام نہیں چھوڑے گا۔ بہت سارے لوگ بعض علماء کرام کی حرکتوں کی وجہ سے علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ آپ علماء سے بدگمان ہو گئے تو اس میں علماء کا کوئی نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہوگا۔ جب آپ کا رابطہ علماء سے کٹے گا تو لا محالہ باطل طاقتوں کے لیے آپ کو شکار بنانا اور آپ کو دین سے ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ یہی حال ہے خانقاہی نظام کا بھی۔ اس لیے میرے معزز بھائیو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دعوت دین پر اس قدر زور دیا ہے کہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ دعوتی مضامین پر مشتمل ہے۔ یہاں علماء کرام موجود ہیں، وہ جانتے ہیں۔ ایک تو صراحتاً دعوت کا ذکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر وہ تو ہے ہی، لیکن اس سے ہٹ کر بھی قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات پورے قرآن میں پھیلے ہوئے، بعض واقعات بار بار دہرائے گئے۔ یہ سارے انبیاء کے واقعات اور انبیاء کا پورا ذکر، اس کا مقصد دعوت ہے، اس کے ذریعے دعوت ہی سمجھائی جا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے دعوت دی، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ان پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا ہے۔ جب انہوں نے دعوت دی تو ان کی قوموں کا رد عمل کیا تھا، اور انبیاء کرام کیسے جو ہے بے لوث ہو کر لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، بے لوث ہو کر دین کی دعوت دیتے تھے۔ لوگ انہیں ستاتے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، مگر وہ باز نہیں آتے تھے، لگے رہتے تھے۔ تو انبیاء کا جتنا ذکر ہے وہ دعوت کے ذیل میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے اور ان قوموں پر عذاب لانے کا ذکر کیا گیا، اس کا مقصد بھی دعوت ہے۔ قرآن مجید میں آخرت سے متعلق جتنے مضامین ہیں، توحید سے متعلق جتنے مضامین ہیں، عقیدوں سے متعلق جتنے مضامین ہیں، ان کا تعلق بھی بالواسطہ دعوتی سے۔ اگر اللہ کے کلام کو غور سے دیکھا جائے تو یوں سمجھیے کہ 2/3 حصہ قرآن پاک کا دعوتی مضامین پر مشتمل ہے، احکام والا حصہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ
اس امت کی افضلیت اور اس امت کے بہتر ہونے کی بنیادی وجہ دیگر ساری امتوں پر اس امت کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس کی بنیادی وجہ اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بتایا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس کے اندر پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لایا گیا ہے اور بعد میں ایمان باللہ کو لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان کے اندر تو دوسری قومیں بھی شریک ہیں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں دوسری قومیں شریک نہیں ہیں، اور ان قوموں کی ہلاکت کا ایک بنیادی سبب یہ بنا کہ ان میں لوگ جب برائی کرتے تھے تو جو لوگ دین پر قائم تھے وہ لوگ برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے. وہ اپنی دینداری پر مطمئن تھے کہ ہم تو دیندار ہیں، ہم تو جو ہے دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے. قرآن میں بنی اسرائیل کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا. ایک جماعت جو کھلے عام برائی کرتی تھی، دوسری جماعت برائیوں سے بچتی تھی لیکن برائی کرنے والوں کو برائی سے روکتی نہیں تھی، اور تیسری جماعت جو بہت تھوڑی تھی وہ خود بھی برائیوں سے بچتی تھی اور دوسروں کو برائیوں سے روکا بھی کرتی تھی. ان 3 جماعتوں میں اللہ نے ایک جماعت کو نجات عطا فرمائی، اپنے عذاب سے بچا لیا. یہ وہ جماعت ہے جو خود بھی برائیوں سے بچتی تھی اور دوسروں کو برائیوں سے روکتی تھی. اور جو جماعت برائیوں میں مبتلا تھی اور دوسری جماعت جو برائیوں میں مبتلا تو نہیں تھی لیکن برائی کرنے والوں کو برائیوں سے روکتی نہیں تھی، یہ دونوں جماعتیں ہلاک کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت بھیجی، اور لعنت بھیجنے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ لوگ جو ہے برائیوں سے ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکا نہیں کرتے تھے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے جو کافر ہیں ان پر جو ہے لعنت کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے مومنوں کی نشانی اللہ نے کیا بتائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے دوستانہ مخلصانہ تعلق رکھتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی خاص نشانی اور خاص صفت کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ خاص صفت ایمان والوں کی بتائی جا رہی. اس کے مقابل منافقوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. یہ منافق مرد، منافق عورتیں، ان کا حال کیا ہے؟ یہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں، بالکل الٹا ہے. تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ نبوت کا سلسلہ روک دیا گیا، تو اب اللہ نے کیا کیا؟
اس امت کے وہ افراد جو ایمان لا چکے ہیں، صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے دعوت ایمان کو قبول کر لیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے۔ دعوت ہر حال میں، جب دعوت کہا جائے تو کوئی خاص طریقہ اس سے مراد نہیں ہوتا، دعوت عام ہے۔ ایک بندہ اذان کے ذریعے لوگوں کو اس نماز کی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ علماء جو ہے تقریر و تحریر کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی دعوت ہے۔ اور جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جو کام چل رہا ہے وہ بھی دعوت ہے۔ تو بہرحال دعوت جو ہے وہ انبیاء کرام کا مشن ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء آئے سب کیا کرتے تھے؟ سب اپنی قوم کے پاس جاتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ، کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہر نبی یہی کرتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے نہ صرف ایک دعوت دینے کا حکم فرمایا، بلکہ دعوت کے طریقے بھی اللہ نے بتائے کہ دعوت کیسے دی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، اور ضرورت پڑنے پر اگر بحث کرنے کی ضرورت پڑے، دعوت دیتے ہوئے بحث کرنے کی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے آپ بحث کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرتا رہے۔ سب سے بہترین بات اس بندے کی بات بتائی جا رہی ہے جو بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، ہر مسلمان اپنی ذات میں، اپنی فطرت میں ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے فرمایا، لوگوں بتاؤ کیا میں نے، اللہ نے مجھ پر دعوت کی جو ذمہ داری ڈالی تھی، کیا میں نے وہ ذمہ داری تم تک نہیں پہنچا دی؟ سارے صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کیا۔ پھر آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دعوت پہنچا دی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1,00,000 سے زائد صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، سنو تم میں جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ دین کے اس پیغام کو، دین کی اس دعوت کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں۔ آپ کے اس فرمان کا اثر یہ ہوا، بہت سارے صحابہ اپنی سواریوں کا رخ جدھر کو تھا بس نکل پڑے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے آخری وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ زیادہ دن دنیا میں نہیں رہے، چند مہینوں کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس وقت 1,24,000 صحابہ، 1,00,000 سے زائد صحابہ تھے، لیکن سارے 1,00,000 صحابہ کی خبریں آپ کو مکے میں، مدینے میں نہیں ملتی۔ مدینہ منورہ میں سب سے بڑا قبرستان ہے جنت البقیع، اس کے اندر چند سو، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کی خبریں، ہزاروں صحابہ کہاں چلے گئے؟ سوچنے کی بات۔ ان کے دل و دماغ پر اللہ کے دین کی دعوت کی فکر اتنی سوار تھی کہ وہ نکل گئے۔ ملک چین تک جو ہے صحابہ کرام پہنچے، افریقی ملکوں تک صحابہ کرام پہنچے، فارسی اور ایرانی علاقوں تک جو ہے صحابہ کرام پہنچے۔ آج بھی دنیا کے الگ دور دراز خطوں میں صحابہ کی خبروں کی جو ہے نا اطلاع ملتی ہے۔ تو میرے معزز بھائیو بزرگوں، یہ ہماری اہم ترین ذمہ داری، اس امت کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء ہی کو یہ کام انجام دینا ہے، علماء غیر علماء ہر کسی کو دعوت کی بصیرت حاصل کرنا ہے اور دعوت سیکھنا ہے اور اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینا ہے۔ یہ کسی خاص جماعت کی ذمہ داری نہیں، یہ کسی خاص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اپنے اپنے علاقوں میں دعوت کی جو محنت چل رہی ہے ہمیں اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے اور اپنی ذات کو نشانہ بنا کر حصہ لینا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ جو بندہ دوسروں کی نیت سے جائے گا اس کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی۔ میں اصلاح کا محتاج ہوں اور میں اگر وقت لگاؤں گا تو میری اصلاح ہوگی، میرے اندر جو ہے اعمال زندہ ہوں گے اور میرے اندر جو ہے تبدیلی آئے گی، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے دین کے جتنے شعبے ہیں، معاملات کا شعبہ ہے، معاشرت کا شعبہ ہے، اخلاقیات کا شعبہ ہے، یہ الگ الگ شعبے ہیں، سارے شعبوں کے اندر تر و تازگی جو آتی ہے وہ دعوت کے پانی سے آتی ہے۔ جیسے کسی باغ کے اندر قسم قسم کے درخت ہیں، پھول ہیں، مختلف قسم کے پھولوں کے درخت ہیں، گلہائے رنگا رنگ کے درخت ہیں، ان سارے درختوں کے اندر تر و تازگی پانی سے آتی ہے۔ جب پانی پہنچے گا سب کو تو سارے درخت لہلہانے لگیں گے اور سرسبزی شادابی جو ہے نظر آئے گی اور ہر طرف جو ہے پھول جو ہے رنگ برنگ کے پھول چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے دین کے شعبوں کو زندہ کرنے کے لیے اور ہر شعبے میں دین کو لانے کے لیے یہ دعوت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے۔ ایک بات تو چونکہ اجتماع کی مناسبت سے جو ہے یہ عرض کرنے کی تھی۔ دوسری بات میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی سوشل میڈیا پر ایک بزرگ کی چھوٹی سی نصیحت میری نگاہوں سے گزری، آپ نے بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ سوشل میڈیا اس کے مفاسد جو ہے نا فائدے سے زیادہ ہے، لیکن بہت ساری اچھی باتیں بھی آتی ہیں۔ اب استعمال کرنے والے کے اندر اگر شعور ہو تو وہ گندگی سے اپنے کو دور رکھے گا اور جو اچھی چیزیں اسے لے گا۔ لیکن ہمارے علماء کرام چونکہ اس کے مفاسد جو ہے نا خوبیوں سے زیادہ ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی بچنا ہی اس سے بہتر ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا ایک اللہ والا بندہ، بڑی مختصر سی نصیحت، لوگوں نے اس سے گزارش کی کہ حضرت آپ ہمیں نصیحت کیجیے۔ تو جب اصرار کرنے لگے لوگ تو انہوں نے بہت مختصر نصیحت کی، فرمایا دو چیزوں کو کبھی مت بھولو اور دو چیزوں کو فوراً بھولو۔ یہ بھولنا اور یاد رکھنا، کون سی چیز بھولنا چاہیے اور کون سی چیز نہیں بھولنا چاہیے، یہ ہمارے طلباء قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، تو قرآن پاک کو یاد کر کے بھولیں گے تو زبردست وبال ہوگا۔ اس لیے قرآن حفظ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ زندگی بھر کی مصروفیت ہے۔ یہ مت سمجھے کہ بھائی اب یاد کر لیے، حافظ بن گئے، دور کر لیے، ذمہ داری ہو گئی۔ قرآن کو یاد کر لینا آسان ہے اور اسے یاد رکھنا مشکل کام ہے۔ یاد کرنا تو 2 سال 3 سال 4 سال زیادہ سے زیادہ 5 سال میں ہو جائے گا، لیکن موت تک اسے یاد رکھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور قرآن یاد کر کے بھولنے کا بڑا وبال ہے، حدیثوں میں اس کا بڑا وبال بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے کلام کو یاد کرنا ہے اور پھر مسلسل یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر بھولنے کی صفت بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی۔
اور یہ بھول بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ بھول نہ ہو تو پھر آدمی کا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ انسان پر جو آفتیں مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھول کے ذریعے سے ان کو مٹاتا جاتا ہے، پھر آدمی نارمل زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہ بھول نہ ہو اور کسی کا نوجوان بچہ دنیا سے چلا جائے، انتقال کر جائے، اس باپ پر کیا گزرتی ہے وہ باپ ہی جو ہے بتا سکتا ہے، جس کے سامنے اس کا نوجوان لڑکا دنیا سے چلا جائے۔ جس دن موت کا حادثہ ہوا اس دن دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے جو بھول کی صفت رکھی ہے نا، پہلے دن حادثہ پیش آیا، دفن کر دیے، دفن کے بعد جو دوسرا دن آتا اس میں اتنی جو ہے نا یعنی اتنا زور نہیں ہوتا غم کا، اس میں اتنا اثر نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا دن، چوتھا دن، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، اللہ نے جو بھول کی عادت رکھی ہے، بھول کی صفت رکھی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی بڑا سا بڑا غم بھول جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے بھول بھی ایک نعمت ہے۔ اسی لیے مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ یاد ماضی عذاب ہے یارم، یاد ماضی کو انہوں نے عذاب قرار دیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ماضی میں جو واقعات، جو حادثات اور جو مصیبتیں، آفتیں انسان پر آتی ہیں، اگر وہ آفتیں اسی طرح سے ذہن میں تازہ رہیں تو انسان کا اس دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ تو میرے معزز بزرگوں بھائیوں، یہ بھول کی صفت اللہ نے انسان میں رکھی ہے، لیکن اس کی وجہ سے کبھی کیا ہوتا ہے، جن چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے انہیں بھی آدمی بھول جاتا ہے۔ جو چیزیں یاد رکھنا ضروری ہے آدمی ان چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا نظام بنایا؟ اس کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا کہ بھائی نہیں بھولنے کی چیزیں تم بھول جاتے ہو نا، تو اس کے لیے بار بار یاد دہانی کراتے رہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے ہمارے نبی، آپ ایمان والوں کو بار بار یاد دلاتے رہیے۔ دین کی باتیں وہی باتیں ہوتی ہیں جو بار بار کہی جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا نے کون سی نئی بات کہی، وہی پرانی باتیں۔ باتیں ایک ہی قسم کی ہیں اور ان کو بار بار دہرانا مطلوب ہے یہ، تاکہ بار بار سننے سے ہمارے اندر جو بھول والی کیفیت ہے وہ ختم ہو کر جو چیزیں ہمیں ذہن و دماغ میں تر و تازہ رکھنا چاہیے وہ چیزیں ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ رہیں۔ چنانچہ ایسی مجلسوں کے اندر جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمارے اندر دین کے بارے میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے، ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی ایسی مجلسوں میں بار بار ہم شریک ہوتے رہیں۔ تو ایک اللہ والے کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے انہیں اصرار کیا کہ کچھ نصیحت کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دو باتوں کو کبھی مت بھولو اور دو باتیں فوراً بھول جاؤ۔ وہ دو باتیں، یہ بات بہت آسان جو ہے نا لفظوں میں ہے اور بہت مختصر سی نصیحت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نصیحت ہم میں کا ہر بندہ اگر گرہ میں باندھ لے اور ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھ لے تو بہت کچھ جو ہے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ دو باتیں جن کو نہیں بھولنا ہے ان میں سے ایک ہے اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو جب شیطان کسی کوئی وسوسہ ان کے دل میں ڈالتا ہے تذکروا، فوراً جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر چوکنا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو نہ بھولو۔ میرے بھائیوں بزرگوں کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں ذکر کی کثرت کیوں کرائی جاتی ہے؟ تاکہ اللہ کو نہ بھولا جائے، بار بار اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرنا، دل سے بھی اللہ کو یاد کرنا، بار بار اللہ اللہ کی ضربیں لگانا،
اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے اللہ کو نہ بھولا جائے بار بار. اور جس بندے کو اللہ یاد رہے گا میرے بھائیو یاد رکھو وہ بندہ کبھی جو ہے ڈگر سے ہٹ نہیں جائے گا، وہ بندہ صراط مستقیم سے جو ہے ادھر ادھر ڈگمگائے گا نہیں. اور ہم سے جب بھی جو ہے نا ہم سے گناہ ہوتا ہے، خلاف شرع کوئی کام ہم سے ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں ہوتا ہے. غفلت آتی ہے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں. اگر اللہ یاد ہو اور اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو کہ پروردگار شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سریع الحساب ہے، جلد حساب لینے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں بار بار اللہ تعالیٰ چوکنا کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں جو ہے تم پر نظر رکھا ہوا ہوں، تم ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہو. ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں وقوف قلبی کا ایک عمل ہوتا ہے. وقوف قلبی کہتے ہیں دن بھر آدمی اپنے کاموں میں لگ کر، اپنے کاموں میں رہتے ہوئے اللہ کا دھیان دل میں جمائے، یعنی وقفے وقفے سے سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے. میرے معزز بھائیوں بزرگوں یاد رکھیں کہ اللہ سے غافل ہونا ہی یہ دراصل اللہ کو بھولنا ہے، اور اللہ کو بھولنے ہی سے ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں. ایک مسلمان ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین ہڑپ کرتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر جو ہے ظلم کرتا ہے. ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں بتاؤ کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کو 24 گھنٹے اللہ کے دیکھنے کا استحضار ہوا کرتا تھا. اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ جب وہ بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے تو وہاں بھی سمٹ کر بیٹھتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور میری سطر پر نظر نہ پڑ جائے. اتنا زیادہ ان پر استحضار کی کیفیت طاری رہتی تھی. جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے گی، میرے بھائیوں بزرگوں ہم سیدھے راستے پر رہیں گے. ہم سے جو ہے خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کو نہیں بھولنا ہے. اور پورے تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ تصوف کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اللہ کو بھولنے سے بچانا اور ہمیشہ اللہ کی یاد کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر تر و تازہ رکھنا، یہی اصل تصوف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی جو تعریف فرمائی، جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو ایک تو اللہ کو مت بھولو، اور اس بزرگ نے دوسری بات فرمائی، دوسرے موت کو مت بھولو. دو چیزیں کبھی مت بھولو، ایک اللہ کو نہ بھولو اور دوسرے موت کو نہ بھولو. اگر موت کو ہم یاد رکھیں گے میرے بھائیوں، ہمیں نہ تقریر کی ضرورت ہے، نہ نصیحت کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی. موت کو بار بار یاد رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ ہے عقل مند جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری میں لگا رہے. ایک حدیث میں آتا ہے فرمایا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد کرتا. میرے بھائیوں
آپ تجربہ کر کے دیکھیے، گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں، تو تب ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ جب کسی کی موت کا حادثہ پیش آتا ہے نا، دل کے اندر آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ایک دن مجھے بھی دنیا سے جانا ہے۔ آج یہ میرا عزیز کوئی بیماری نہیں تھی مگر دنیا سے چلا گیا، اچانک ہارٹ آ گیا، دنیا سے چلا گیا۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں، اچانک کوئی سڑک حادثہ ہوا، بڑی تعداد لوگوں کی اس کا شکار ہو گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو تو اس کا اثر کئی دنوں تک ہمارے دماغ پر رہتا ہے۔ لوگ مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے لگتے ہیں، اور پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف ان کو توجہ ہونے لگتی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں موت کی یاد نکلتی جاتی، پھر آدمی جو ہے بے دینی کی طرف آنے لگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار بار فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت خود تمہارے پاس آئے گی، ذرہ برابر۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ہر آدمی کے موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ ادھر ہوگا نہ ایک لمحہ ادھر ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تلقین فرمائی، جنازوں میں کثرت سے شریک رہو، جنازے کو غسل دینے کا اہتمام کرو، قبرستان میں مردوں کو کثرت سے دفن کرو، بار بار جو ہے قبرستان کی زیارت کرو۔ ایسا کیوں ہے؟ موت کو یاد رکھیں گے نا، دل کے اندر آدمی کو دنیا کی بے ثباتی سمجھ میں آئے گی، اور یہ احساس ہوگا کہ بھئی یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت۔ تو یہ دو چیزیں ہیں میرے معزز بھائی، ہمارے مشائخ کے یہاں باقاعدہ موت کا بھی مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ آدمی رات کو تنہائی میں کیا کرے، آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ میری روح نکالی جا رہی ہے، میں جو ہے مر گیا، اب میرے گھر کے سارے لوگ رو رہے ہیں، اور ہر طرف سے جو ہے نا میری موت کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد وقت گزر رہا ہے، میرے جو ہے نا غسل دینے کی تیاری کی جا رہی ہے، مجھے غسل کے لیے لٹایا گیا اور میرا غسل دیا گیا، پھر کفن کے کپڑوں میں لا کر مجھے جو ہے لٹایا گیا، اب جو ہے کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا چکا، اور میری لاش کو جو ہے نا ڈولے میں رکھا گیا۔ اب سارے لوگ مل کر جو ہے میری لاش کو لے کر مسجد کی طرف رواں دواں ہیں، میرے گھر کے سارے لوگ زور زور سے رو رہے ہیں، عورتیں جو ہے چلا رہی ہیں، رو رہی ہیں، اور اس طرح سے مسجد میں جنازے کا وقت ہو گیا، جنازے کی نماز شروع ہو گئی، جنازے کی نماز پوری ہو گئی، پھر مجھے لے کر لوگ تیزی کے ساتھ قبرستان پہنچے۔ یہ مراقبہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آدمی کے اندر عمل کا جذبہ اور آخرت کی جو ہے فکر پیدا ہوگی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، دو چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا ہے، ایک اللہ کو کبھی نہیں بھولنا ہے، اور دوسرے اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا ہے، اور دو چیزوں کو فوراً بھولنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، کسی سے ہم کو تکلیف پہنچے فوراً بھول جائے۔ تکلیف پہنچتے رہتی ہے دنیا کے اندر، کبھی اپنوں سے تکلیف پہنچتی، کبھی غیروں سے تکلیف پہنچتی، کبھی رشتہ داروں سے تکلیف پہنچتی، کبھی ماں باپ سے تکلیف پہنچتی، کبھی اولاد سے تکلیف پہنچتی، کبھی شوہر کو بیوی سے تکلیف پہنچتی، بیوی کو شوہر سے تکلیف پہنچتی، کبھی پڑوسی کو پڑوسی سے تکلیف پہنچتی، تکلیف پہنچتے رہتی نا۔ جس کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے اس تکلیف کو فوراً بھول جانا، اس سے کیا ہوگا؟ تعلقات اچھے رہیں گے۔ اگر تکلیف ذہن میں رہے گی، وہ فلاں نے مجھے ایسا کیا تھا فلاں وقت، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے نا آپ کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا، دل کے اندر اس سے بغض پیدا ہوگا، اس سے دشمنی جو ہے پیدا ہوگی، اور اس سے آپ کا دل جو ہے نا بالکل آلودہ ہو جائے گا۔ تو ایک چیز بھولنے کی کیا ہے، کسی سے بھی ہمیں تکلیف پہنچے تو اسے فوراً بھولیں، اس کو دل میں پالنا نہیں ہے، اس کو دل میں جما کے نہیں رکھنا ہے۔ جتنا ہم اس کو دل میں جما کے رکھیں گے اتنا ہمارا نقصان ہوگا، ہمارے تعلقات بگڑیں گے، ہماری جو ہے نا ہمارا خلوص ختم ہو جائے گا، محبتیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے معاشرے کے اندر جو ہے نا آپسی تعلقات بالکل جو ہے خراب ہو جائیں گے۔ نمبر 1۔ دوسری چیز جس کو فوری بھولنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کسی پر احسان کرنے کی توفیق دی تھی،
اور ہم نے کسی پر احسان کیا، احسان کرتے ہی بھول جانا، اس کو یاد نہیں رکھنا۔ احسان کو یاد رکھیں گے تو پھر احسان جتاتے رہیں گے، جب بھی وہ سامنے آئے گا، ارے یہ وہی ہے جس پر میں نے یہ احسان کیا تھا۔ نہیں، احسان کر کے بھول جانا ہے، احسان کر کے بڑا سا بڑا بھی احسان کیا ہے بھول جانا ہے اس کو، اللہ کے پاس وہ جمع ہو گیا اور اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا، اور اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے احسان کیا، میں کوئی کمال نہیں کرا، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، میرے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے مال کو میں اللہ کے بندے پر میں نے خرچ کیا، میں اللہ کے بندے کی میں نے مدد کی، کوئی کمال میں نے نہیں کیا ہے۔ تو احسان کر کے بھول جانا، دو چیزیں ہیں، کسی سے تکلیف پہنچے تو اسے فوراً بھول جانا، اور کسی پر ہم نے احسان کیا ہو تو اسے فوراً بھول جانا۔ تو یہ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں، دو چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور دو چیزوں کو فوراً بھولنا چاہیے۔ کتنی مختصر سی نصیحت ہے میرے بھائیوں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا آدمی کی اصلاح کا بہت بڑا سامان ہے، بہت بڑا جو ہے سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ مدرسے کے جو ہمارے طلباء ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مستقبل کا عالم ربانی بنائے، اور کل کو یہ بچے جو ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بننے والے، کل کو یہ بڑے ہوں گے، یہ عالم بنیں گے، یہ اپنے علاقے کے رہنما بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے امت کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ تو میں ان عزیز بچوں سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز بچوں، ابھی سال کا آخری وقت آ رہا ہے، آپ کا تعلیمی سال جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے، ابھی آخر میں امتحانات ہوں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ امتحانات کے لیے بھرپور تیاری کیجیے، کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، مضبوط پختہ تیاری کریں آپ، چونکہ دوسری جگہوں سے اساتذہ جو ہے امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، یہاں کا ماشاءاللہ معیار ہے، ہمیشہ اچھے نمبرات سے طلبہ کامیاب ہوتے ہیں، اور بہترین جید جو ہے نا حفاظ یہاں تیار ہوتے ہیں۔ اور سننے میں آیا کہ ابھی کچھ طلبہ نے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا، چار طلبہ نے ایک بیٹھک میں مکمل قرآن سنایا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے عزیز بچوں، امتحان جو سالانہ آنے جا رہا ہے اس کی تیاری بھرپور طریقے سے آپ کریں۔ آپ میں سے کچھ ذہین ہوں گے اور کچھ کم ذہن رکھنے والے ہوں گے، تو جو ذہین ہیں ان کو کم محنت سے بھی کام چل جائے گا، لیکن آپ میں سے جو کمزور ہیں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ذہین طالب علم جتنی محنت کرتا ہے، اگر کمزور بھی اتنی ہی محنت کرے گا تو کمزور پیچھے رہ جائے گا اور اس کے نمبرات کم آئیں گے۔ تو اس لیے آپ ابھی سے امتحان کی تیاری میں پوری طرح سے مصروف ہوں اور آموختہ کو بہتر سے بہتر بنانے کی جو ہے فکر کریں، اور سالانہ جو پروگرام آنے والا ہے، مدرسے کا سالانہ جلسہ جو ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی جو تعلیمی مظاہرہ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی آپ بھرپور طریقے سے جو ہے حصہ لیں، اور پوری طرح سے محنت کے ساتھ اپنے جو کام آپ کے ذمے کیے جائیں، کسی کو تقریر، کسی کو تحریر، جو بھی ہے، تو اس میں پوری طرح سے آپ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا